سر پروگرام آخری مراحل میں یقیناً آپ کا وقت بھی قیمتی اور آپ نے بہت سے لوگوں سے ملنا بھی ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کچھ تو ایسی بات بتائی ہے نا جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, جو تھوڑی سی عام روٹین سے ہٹ کے ہو آپ کی لائف میں. خاتون خانہ نے کبھی وقت کی تنگی کا گلہ بھی نہیں کیا آپ سے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں, گھر سے باہر رہتے ہیں اور گھر آپ کم رہتے ہیں, جیسے کہ دوسرے دن ہی آپ چلے جائیں گے؟ 24 اپریل 1977 شادی ہوئی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مہم تھی. میں پنجاب یونیورسٹی کا صدر تھا. تو تایا ہمارے خاندان کے سربراہ تھے, تو انہوں نے میرے گھر میں مشورے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی. ہم یہاں جلسے جلوسوں میں پھر رہے ہوتے تھے, ادھر ہماری شادی کی تیاری تھی. اچھا. 24 اپریل کو شادی ہو گئی اور میں میرا خیال ہے 27 اپریل کو چلا گیا, لاہور آ گیا واپس. پھر جب بھٹو اترا 5 جولائی کو, اس کے بعد میں پھر گھر گیا. تو اس لیے اول دن سے یہی ہے کہ بھی اہلیہ نے بھی ایک کمپرومائز کیا ہوا ہے, یا چیزوں کو اکاموڈیٹ کر لیا ہے, یا انہیں معلوم ہے کہ میری زندگی کے کیا معمولات ہیں. تو ان کی طرف سے شکایت کبھی نہیں ہوئی کہ ٹائم نہیں دیتے وقت؟ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھی بعض اوقات انہیں احساس ہو کہ بڑی ہمشیرہ کو کئی دن ہو گئے فون نہیں کیے, یا فلاں کو فون نہیں کیا, تو ان کے توجہ دلانے پہ میں سب سے پھر رابطہ کر لیتا ہوں. تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ بھی ایک کیا کہتے ہیں, توجہ دلاؤ نوٹس ہو جاتا ہے. اور اچھا سر, آپ کی تو بڑی سینئر اور سیریس والی پرسنالٹی ہے. سر آپ بتائیے گا کہ آپ کو گانا گانے کا شوق ہے, یا ابھی ہو یا پہلے ہو, کبھی گایا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو یا کوئی باتھ روم سنگر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں بالکل نہیں ہے. آج کل اس کا بیٹا ہے ریان احمد ریان, وہ ماشاءاللہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ. بس اس کو ہی ہم سنتے رہتے ہیں, اس کی آواز اچھی. فنون لطیفہ سے کوئی شعر و شاعری تو یقیناً آپ شعر و شاعری تو آپ سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے. کس کو زیادہ پڑھتے ہیں اگر وقت ملے؟ علامہ اقبال کے علاوہ بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال تو ظاہر ہے وہ ناگزیر ہے, بہت ساری چیزوں میں اس کی ایک رہنمائی ملتی ہے. وہ توحید ہے, خودی ہے, وطنیت ہے, امت ہے, خودی ہے. لیکن اس کے علاوہ غالب کا بڑا زبردست کلام ہے, احمد فراز کا بہت اچھا کلام ہے, خود فیض احمد فیض کا بڑا زبردست کلام ہے. تو یہ سارے دیوان موجود ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. کوئی ایک فیوریٹ لائن سنا, کوئی پسندیدہ کوئی شعر سنا دیجیے آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے, جو آپ کو بہت دل کے قریب ہو. میں شعر سنانا پسند ہی نہیں کرتا, پڑھنا پسند کرتا ہوں. کوئی ایک لائن یاد ہو, کوئی بھی. ایسے امتحان میں نہ ڈالیں. سر آپ کو اگر کچھ آپ بتائیں. آپ اس طرح سے نہیں ہے, مطلب شعر پڑھنے کی اس طرح سے وہ نہیں ہے, مطلب پڑھتے ہیں پر سنانے کی یا اس طرح ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ مزاج میں ہوتا ہے کہ بندہ سپیچ کرتا ہے, تقریر, اس کے اندر شعر کا استعمال اس طرح سے نہیں ہے. مطلب نہ اس طرح سے پھر یاد کیے جاتے ہیں, نہ اس طرح سے یاد رہتے ہیں. ابھی آپ نے آخر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ لیک صاحب کے ساتھ کبھی گئے. ایک دفعہ ہم چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے سب, تو لیک صاحب نے کہا میں آپ کو سب کو مری لے کر جاؤں گا. مری. ہم بڑے خوش ہوئے کہ لیک صاحب ہمیں مری لے کر جا رہے ہیں. ہم سب سفر کر کے پہنچے, ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تو ہم نے دیکھا ایک دفعہ لیک صاحب ایک دفعہ فون سنتے ہوئے باہر گئے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد پھر چلے گئے. ہمیں سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے. تو اس بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں لیک صاحب مری چھوڑ کے, قاضی صاحب مرحوم مغفور کا ان کو فون آیا, کوئی اس ٹائم کوئی تحریک چل رہی تھی یا کیا, ان کو کہا آپ فوراً واپس آ جائیں. یہ ہمیں مری چھوڑ کے تو واپس آ گئے. لیک صاحب کے دوست تھے میر سلیم مرحوم مغفور, اس ٹائم حیات تھے, ان کو انہوں نے فون کیا کہ بچے میرے مری ہیں تو ان کو واپس لے آنا. اچھا اچھا. تو اس لیے جو ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح رہا ہے. تحریک سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک مشن کے ساتھ جب انسان جڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کو پریورٹی. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوتی تھی تو ایسے ایسے جانا ہے, تو ہم بھی جب اسکول گوئنگ یا کالج لائف میں تھے تو ایسا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا تھا جب لیک صاحب نے نہیں ہونا تو ہم اپنی مصروفیت بھی اسی حساب سے بنائے. نہیں تو ویسے جیسے اس پروگرام کے لیے بھی کئی دفعہ رابطہ ہو رہا تھا. جی جی جی. میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ بھی ہماری عیدوں میں کوئی ایسی رنگینی نہیں ہے کہ جو ہم سنا سکیں یا بنا سنوار کے. ایک سادہ سا ہے کام, بس اسی کے مطابق. جی اتنے قصے نکل آئے, آپ دونوں نے اتنے قصے سنا دیے بچپن سے. اب عید کا جو دوسرا دن تھا, لیک صاحب نے جانا تھا, تو ہم نے بھی اپنے کوئی کرکٹ کا یا بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہے, تو لیک صاحب کسی وجہ سے نہ جا سکے.
تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھے ابو نے آج جانا نہیں ہے، ابو نے آج جانا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ آج جو ہے کہ آج ہماری عید نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا سر، چھپ کر کیا سر سے ایسی ایکٹیویٹی کرتے تھے کہ سر کے جانے کا انتظار ہوتا؟ نہیں، اس میں یہ تھا نا کہ ایک ہوتے نہیں تھے لیاقت صاحب، اگر ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم سب کو گھر ہونا چاہیے. تو یہ تھا کہ باہر کرکٹ کا زیادہ ہم 2 گیمز کھیلتے تھے، ایک کرکٹ تھی اور ایک بیڈمنٹن تھی. بیڈمنٹن کا ہمارا بہت اچھا کلب تھا، اس کے میچز بھی ہوتے تھے اور عید کے دنوں میں زیادہ اس کے میچز ہوتے تھے تو وہی کھیلنے جانا ہوتا تھا. بس یہی زیادہ ایکٹیویٹی رہتی. تو سر آپ نے ان کی بات سے بات نکل آئی کہ کوئی گیم آپ کو پسند ہو دیکھنے کے حد تک، کھیلنے کے حد تک؟ میں کرکٹ بہت دیکھتا ہوں. اچھا. اس کی معلومات بھی رکھتا ہوں. اچھا. فٹ بال کا میں اپنے انٹر جو ٹیم تھی، ویسے تو ڈگری کالج تھا لیکن انٹر کی جو ٹیم تھی میں اس کا کیپٹن بھی تھا. اچھا. ہاکی بھی میں نے اسکول لیول تک کھیلی ہے. اچھا. یعنی پائلٹ اسکول میں یا لیا میں اسکول تھا، مظفر گڑھ تھا، میں وہاں ہاکی کا پلیئر زیادہ اچھا تھا. لیکن انٹر میں فٹ بال کا بہت اچھا تھا، اسی پہ میں کیپٹن بھی بن گیا. لیکن کرکٹ کا معلومات رکھتے ہیں. دیکھنا، معلومات، کمنٹری، یہ ایک. تو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں جب وقت ملے کچھ؟ دیکھنا صبح کی سیر ویسے ہی غیر مسنون ہے، وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن بس صبح کے وقت اٹھ کے جو گھوم پھر لیا. لیاقت صاحب کا کرکٹ سے اتنا لگاؤ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جامع پنجاب کا ٹورنامنٹ تھا، اس میں مصباح الحق صاحب جو ہے کہ وہ مہمان خصوصی تھے. تو لیاقت صاحب کی جب گفتگو کا موقع آیا تو انہوں نے ایک بات کی کہ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کتنی ٹیمیں ہیں، کتنی ٹیم نے اس میں حصہ لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ناظم صاحب نے بتایا ہے کہ 99 ٹیمز جو ہے کہ وہ رجسٹر ہوئی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ مصباح صاحب آج یہاں پہ چیف گیسٹ ہیں، یہ کیسا کمال ہے کہ انہوں نے بھی ہمیشہ 99 پہ آؤٹ ہوئے ہیں اور ٹیمیں بھی ہیں 99 ہیں. کہ مصباح صاحب کھڑے ہو کے کلیپنگ کی کہ آپ کو اتنا جو ہے کہ وہ انفارمیشن ہے، کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ اور اس کا اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے. لیاقت بلوچ صاحب، پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عید کے اس موقع پر بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں گے، سنیں گے، ان کی عید کے حوالے سے. عید الفطر جو ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کی تمام عبادات اور برکات کا اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوتا ہے. تو یہ خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے، اللہ کی شکر کی ادائیگی کا بھی موقع ہوتا ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ صلہ رحمی کی طرف توجہ دی جائے، خاندان کو جوڑنے کی طرف توجہ دی جائے، اور جو مستحق لوگ ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور خوشی میں بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ دائرے سے بھی باہر جا گریں، اور اپنی زندگی کو ایک اچھا معمول اور خوشگوار رکھنا چاہیے. صحیح ہے. کنزا، ہمارے شو کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. کہ سر سے بھی ایک لاسٹ پیغام لے لیں، پھر اینڈنگ کرتے ہیں. ماہ رمضان المبارک تو ہم نے نئے اور پرانے پاکستان کی کشمکش میں جو ہے کہ وہ گزارا ہے، پر اب جو ہے کہ رمضان کے بعد عید بھی ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو ہم نے بہت ہی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس کو ٹھیک معنی میں ٹھیک پاکستان بنانے کے لیے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنے. جی کنزا، کیسا لگا آپ کو ہمارے خاص مہمانوں سے مل کے؟ بہت اچھا لگا، اور پروگرام کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور پروگرام ختم ہو گیا.